السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ آج میں دال ماش بنا رہی ہوں، جو آپ بازار جا کے کھاتے ہیں وہی ٹیسٹ وہی کلر آج ہم گھر میں بنائیں گے، وہ بھی بہت ایزی اور جھٹپٹ۔ آپ کو دال ماش کی ریسیپی پسند آئے تو لائک کیجئے، فیملی فرینڈ کے ساتھ شیئر کیجئے۔ میں بنانا سٹارٹ کرتی ہوں۔ میں نے ½ kg دال لی ہے، اس کو میں نے اچھی طرح دھو کے 2 گھنٹے پہلے بھگو دیا تھا۔ اور اس کے پہلے بھگونے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے دال دانہ کہ دیکھیں کیسے پھول گیا ہے اور یہ جلدی گل بھی جاتی ہے۔ میں نے اس میں اتنا پانی رکھا ہے کہ یہی دال میں پانی جو ہے اس کے اندر دال پکاتے ہوئے اس میں ڈال دوں گی۔ یہ میں نے ایک بڑے سائز کی پیاز لی ہے، اس کو موٹا موٹا کاٹ لیا ہے، آدھی گٹی لہسن کی ہے، ادرک، 2-3 سبز مرچ اور ایک بڑے سائز کا ٹماٹر۔ میں اس کو کاٹ کے تو اب اس کو میں پریشر میں ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ 1 گلاس پانی ڈال دوں گی اور 5 منٹ کے لیے اس کا ویٹ چلاؤں گی تاکہ یہ جلدی اس کا مسالہ جو ہے وہ گل جائے سارا۔ میں نے اس میں پانی ڈال دیا اور اس کو میں بند کر کے چولہے پہ رکھ دیتی ہوں۔ یہ بہت ہی مزے کی بنے گی اور آپ کو اس کی ریسیپی پسند بھی آئے گی۔ یہ اس کا ویٹ چلنا سٹارٹ ہو گیا، اب میں کھولتی ہوں۔ دیکھیں جی سارا مسالہ اچھی طرح اس کا گل گیا ہے۔ آپ اس کو چمچ کے ساتھ بھی میش کر سکتے ہیں یا گرینڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تو میں اب اس کو جگ میں ڈال کے گرینڈ کر لوں گی تاکہ یہ میری جلدی مسالہ جلدی دال ریڈی ہو جائے۔ یہ جی دیکھیں میں نے اس کو گرینڈ کر لیا ہے۔ اب میں اس میں نمک، سرخ مرچ اور ساتھ ہلدی ڈال کے اس کو مکس کرتی ہوں۔ اب میں اس میں آئل ایڈ کروں گی۔ میری ½ kg دال ہے تو اس میں تقریباً 1 کپ آئل میں ایڈ کر دوں گی۔ کپ آئل ایڈ کر کے تو میں اس کو 2-3 منٹ بھون لیتی ہوں۔ پھر میں آپ کو نیکسٹ بتاتی ہوں کہ ابھی میں نے اس میں اور کیا ایڈ کرنا ہے۔ اب میں نے اس میں یہ 3-4 عدد کڑی پتے لیے ہیں، میرے پاس چھوٹے چھوٹے تھے، اگر آپ کے پاس بڑے ہیں تو آپ اس میں 2 لے سکتی ہیں۔ یہ میں نے ½ ٹی اسپون جو ہے میں نے اجوائن لی ہے، اس سے اس کا ٹیسٹ بہت مزیدار ہوگا اور یہ بہت جلد ہضم بھی ہو جائے گی۔ اس کا ٹیسٹ سب کو پسند آئے گا اور ڈیفرنٹ ریسپی بنے گی، بہت ٹیسٹی۔ میں اب اس کو 2-3 منٹ مزید بھون لوں گی تاکہ یہ جو آئل ہے مسالہ اچھی طرح بھون جائے اور آئل جو ہے وہ الگ ہو جائے۔ یہ دیکھیں یہ جو اچھی طرح بھون گیا ہے، اس کا آئل بھی الگ ہو گیا۔ اب میں اس میں دال ایڈ کر دوں گی اور دال جو ہے پانی سمیت میں ایڈ کروں گی کیونکہ میں نے اس کو دھو کے اچھی طرح تو بھگویا تھا، وہی پانی اس میں ایڈ کر لوں گی۔ برتن کو اچھی طرح صاف کریں، کوئی بھی آپ برتن استعمال کریں، کھانا کھاتے ہوئے کھانا پکاتے ہوئے برتن کو اچھی طرح صاف کیا کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نعمت ہے، رزق ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اگر اچھی طرح برتن صاف کرتی ہیں تو رزق میں اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں۔ اب میں اس میں ایک بڑی اہم چیز شامل کروں گی۔ میں نے اس میں دودھ لیا ہے، تقریباً 4 کھانے کے چمچ، یہ 1 چمچ بھر کے اس میں ڈالوں گی۔ اس کا یہ ہوتا ہے کہ دال جو ہے بڑی اچھی طرح سافٹ ہو جاتی ہے اور مکس نہیں ہوتی، جیسے وہ تھوڑا سا بھی ٹائم اگر اوور ہو جائے پکانے میں جیسے کہتے ہیں پپا بن گیا، ویسے نہیں بنتی، بڑی کھلی سی بنے گی۔ اب میں اس کو 5 منٹ کے لیے رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھی طرح گل جائے۔ 5 منٹ کے بعد میں دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں جی زبردست، بہت پیاری اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ 5 منٹ ہو گئے ہیں اس کو پکتے ہوئے اور یہ گل بھی چکی ہے۔ اب اس کو چیک کریں، یہ دیکھیں اسے بہت سافٹ ہو گئی ہے۔ اب میں اس میں سبز مرچ اور سبز دھنیا ایڈ کروں گی۔ میں نے 2 عدد بڑی سائز کی سبز مرچ لے کے ان کو کٹ لگا کے وہ میں نے ایڈ کر دی اور 2-3 میں نے چھوٹی لے کے ان کو میں نے چاپ کر کے وہ میں نے اس میں ایڈ کیا۔ اب میں اس میں جولین کٹنگ کا ادرک بھی ایڈ کر دوں گی۔ اب میں اس کا فلیم بند کر دوں گی۔ دال ماش بہت ہی کلرفل، ایک دم کھلی بن کر تیار ہوئی ہے۔ میں اب اس کو سرو کرتی ہوں۔ آپ کو ریسیپی پسند آئے تو لائک کیجئے، فیملی فرینڈ کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نیو ریسیپی دیکھنے کے لیے بیل کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔